شان زمانے والے ارے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے زیر مدفن کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اللہ تبارک و تعالی رب لم یزل کی حمد و ثنا اور حضور پر شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثنا کی بارگاہ بے کس بنا کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض گزار کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہماری بڑی خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں میں جمعۃ المبارک کی قیمتی گھڑی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لالائق کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب سے ارفع و اعلیٰ اور بلند درجہ رکھنے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی اپنی ایک چاشنی ہے اور اسلام کے جو زاویے ہیں وہ بڑے وسیع ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ انسان جو ہے وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا
تو اب وہ پکا جنتی ہو گیا. نہیں، جب انسان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دارہ اسلام میں داخل ہوا، اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی کچھ تقاضے ہیں، اسلام کی کچھ شرائط ہیں. جب وہ بندہ ان شرائط کو، ان احکامات کو پورا کرے گا، ان کو اپنے عملی سانچے میں ڈھالے گا، تو اس وقت بندہ جو ہے وہ پورا کامل مومن بنے گا. سبحان اللہ. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب کیا بندے نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع بھی کیا، سجود بھی کیا، تو کیا وہ کامل مومن بن گیا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کی پوری طرح پیروی کر لی ہے؟ نہیں. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی نہیں کہ تم نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے لو، رکوع کر لو تو تم کامل مومن بن گئے ہو. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے اور بھی حقوق ہیں، اسلام کی اور بھی شرائط ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے عزیز و اقربا اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جو تمہارے قریب کے پڑوسی ہیں، جو دور کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ اسلام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اگر تمہاری یہ بات تمہارے ذہن میں نہ آئے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب بندہ مومن نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اب اس کے اوپر حقوق جو ہیں وہ اسلام کے چلیں گے، مرضی اسلام کی چلے گی. اسلام کی مرضی کے مطابق جو بندہ اپنی زندگی کو گزارے گا وہ کامل مومن کہلائے گا. احباب ذی-احتشام، اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا. مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، بلکہ ہمسایوں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ قال ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ یورثہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلسل آ کر مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کیا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے گمان کیا کہ کہیں جبریل امین پڑوسی کو وراثت میں شریک ہی نہ کرا دے، اتنا حق ہے پڑوسی کا. حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، اس کو ہمیں اپنانا اس کے اندر ہی ہماری بقا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس ہمیں دیا ہے، تو اس کو ہمیں لینا چاہیے. ہمیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. حضور علیہ السلام کے غلام
حضرت بحث بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امہ، تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امہ، تیری ماں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تیسری مرتبہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امہ، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب عرض کی تو حضور نے فرمایا ثم اباک، اس کے بعد تیرا باپ ہے۔ اب اس کے اندر حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا حق بیان فرمایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ماں جو ہے وہ 3 طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ ایام حمل جب ہوتے ہیں تو اس وقت جو بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت اس بچے کی تکلیف کو اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد جب وضع حمل ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت وہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد بچہ جب پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کو پالنے پوسنے کی جو مشقت ہے ماں اٹھاتی ہے۔ یہ 3 مراحل سے ماں گزرتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ماں کا 3 مرتبہ حق بیان فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ ماں پالتی ہے پوستی ہے بچے کو تو اس وقت باپ جو ہے وہ ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ باپ کا حق بیان۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، اور جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کا نبی ہو اور والدین کا حق تو بیان کرے لیکن اولاد کو چھوڑ دے؟ حضور نے اولاد کا حق بھی بیان فرمایا کہ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو تعلیم و تربیت دے کر اس کو اچھا انسان بنائے، ان کے ساتھ پیار کرے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک مرتبہ چوما تو ایک بندہ تھا اقرا بن حابس التمیمی، وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو جب چومتے ہوئے دیکھا، اس منظر کا اس نے مشاہدہ کیا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اولاد کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور ہر ایک کو حضور علیہ السلام نے، چاہے وہ بیوی ہو، مرد ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہوں، یتیم ہو، کوئی بھی ہو، حضور علیہ السلام نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حضور نے مزدور کے محنت مزدوری کرنے والے کے بھی حق کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جو معاشرے میں ہماری ازدواجی زندگیاں ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بڑا ایک فساد اور فتنہ برپا نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ازدواجی زندگیاں جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ فتنے فساد اور بدولتیں نفرتیں بڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو کچھ پسند بھی تو ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اسلام نے بیوی کے لیے یہ کیسا ضابطہ قائم کیا کہ کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بیوی کے حق ہے شوہر کا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کا حق بیوی پر تو ہو لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرے؟ حضور علیہ السلام نے
شوہر کے بارے میں بھی شوہر کو بھی تعلیم و تربیت دی، اور حضور علیہ السلام نے بیوی کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور میں تم سے زیادہ بہتر ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ یعنی میں تم سے بڑھ کر تم سے زیادہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں، کیونکہ امت کا نبی ہو تو وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تو جو ہوتا ہے وہ امت کو سکھانے کے لیے آتا ہے، تو وہ نبی تو بڑھ کر ہی ہوگا امت سے۔ امت نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کا خیال کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ شوہر کو بتایا کہ تمہاری بیوی کا تم پر کیا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں، ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 1 وہ بندہ جس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد اس کا گناہ کرنا اتنا مشکل ہے کہ جتنا تھن سے دودھ نکل جائے تو اس کا دوبارہ تھن میں داخل ہونا مشکل ہے، اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 2 جس نے اپنے والدین کو راضی کر دیا۔ نمبر 3 وہ کہ جس کے اولاد تو زیادہ تھی لیکن اس کے ذرائع آمدنی جو تھے وہ کم تھے، تو اس نے ذرائع آمدنی کم ہونے کے باوجود اپنی اولاد زیادہ ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو لقمہ حرام نہیں کھلایا، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور نمبر 3 وہ عورت کہ جو اس حالت میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ شوہر کو جو ہے بتایا اور بیوی کو بتایا کہ تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے حقوق کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یتیموں کے بارے میں یتیموں کے حقوق بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا انا کافل الیتیم فی الجنۃ وہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، حضور نے ایسے اشارہ کیا، اپنی شہادت کی انگلی اور یہ درمیان والی انگلی کا اشارہ کیا، پہلے بند تھی، پھر حضور علیہ السلام نے وفرج بینہما شیئا ان انگلی کو کھول دیا، کھول کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ہمسایہ ہیں، اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پڑوسی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو امت کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی زندگی پر عمل کر لے گا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کر لے گا، تو پھر اس بندے کے لیے جنت میں جانا کوئی مشکل نہیں، بشرطے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پر عمل کیا جائے، حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یتیم کو اتنا حق دیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، تو دعا کریں، وہ صبح سے مجھے مل نہیں رہا، وہ مل جائے۔ تو ابھی حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے ہی والے تھے، تو ایک بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی ایک باغ سے گزرا ہوں، تو وہاں سے میں نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو اس کا بچہ شاید ان بچوں میں کھیل رہا، وہ بندہ فوراً دوڑا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو واپس بلا۔ جب اس کو واپس بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تم ان بچوں میں جاؤ
تو اگر تمہارا بچہ وہاں موجود ہو تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا تو ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں حرج یہ ہے کہ اگر تو وہاں جا کے اس کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارے گا، اس کا نام نہیں لے گا، تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی یتیم بچہ کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ تو اگر اس یتیم بچے نے یہ جملہ سن لیا کہ باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے تو اس کے دل میں بھی محبت پدری جو ہے وہ ابھرے گی، اس کا بھی دل کرے گا کہ کاش اگر آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کر بلاتا، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے تو اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، بلکہ جو تو نے اس کا نام رکھا ہے اس کے نام سے پکارنا، کیونکہ محمد عربی جو ہے وہ یتیموں کا حق لینے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کو ان کا حق دینے کے لیے آئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب جو اذان دیتے ہیں آپ کو